السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، شعیب علیہ السلام کو بیٹی کا مشورہ۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میرے باپ، ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ چونکہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہادری کو دیکھ چکی تھی کہ 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو آپ نے اکیلے ہی نکال لیا اور بھاری پتھر کو اکیلے ہی کنویں کے منہ سے ہٹا دیا، اور آپ کے تقوی کو بھی دیکھ چکی تھی، کیونکہ ان سے سوال کرنے میں آپ کی نگاہیں نیچی تھیں، اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی یہی کہا کہ تم پیچھے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، تم مجھے پیچھے سے راہ بتاتے رہنا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر میں پیچھے چلا تو میری نگاہ ان پر پڑے گی، خیال رہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہو رہا تھا۔ یہ کہنا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی جوان بیٹی کو اکیلے ہی ایک اجنبی کو بلانے کے لیے بھیج دیا تھا، درست نہیں ہے۔ علامہ راضی فرماتے ہیں، شعیب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیج کر اس شخص کو بلائیں۔ آپ کی بیٹی پاک دامن، تمام عیوب سے پاک اور با اعتماد ہے، اور جس کو بلانے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی تو میرا پیارا صاحب کمال نبی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے 2 کمال ذکر کیے، قوت اور امانت، یعنی آپ قوی، بہادر اور امین یعنی صاحب تقوی ہیں۔ حالانکہ 2 اور وصف جب تک نہ پائے جائیں اس وقت تک انسان کامل انسان نہیں ہوتا، وہ ہے فطانت اور زیرک ہونا، یعنی یہ دونوں وصف امانت میں موجود ہیں، کیونکہ کامل امانت انسان میں فطانت اور عقل مندی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا انتخاب کیا خوب تھا کہ بہادر ہونا جو کافروں کے ساتھ جنگ بھی کر سکے، اور صاحب تقوی، عقل مند اور سمجھدار ہونا بھی انسان کو انسان بناتا ہے۔ اور پھر یہ انتخاب بھی مشورہ کی حد تک تھا، عرض باپ ہی سے کیا، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ ہمارے باپ نے اپنی شریعت کے مطابق کسی شخص کو اپنے پاس رکھ کر اس سے بطور مہر خدمت لے کر ہمارا نکاح اس سے کرنا ہے۔ آج کی لڑکیاں اس سے سبق حاصل کریں، جو والدین کی مرضی کے بغیر سبز باغ دکھانے والے لڑکوں کو پسند کر کے والدین کو عمر بھر کا روگ لگا کر از خود ہی ان کے پاس چلی جاتی ہیں، لیکن ایسی لڑکیاں 100% ناکام رہتی ہیں، چند دنوں کے بعد انہیں ذلت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شعیب علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کو شادی کی پیشکش۔ کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں، اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے، اور میں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب ہے انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان اقرار ہو چکا ہے، میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، ہمارے اس قول پر اللہ کا ذمہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک بیٹی کا نکاح اس نیک شخص کے ساتھ کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے مشورہ لیا کہ اگر تمہارا نکاح ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے کر دیا جائے تو کیا تم مہر کے بدلے 8 سال تک ہماری خدمت کر سکو گے؟ یعنی 8 سال تو تم پر واجب ہوں گے، مزید 2 سال خدمت کرنا مستحب ہوگا، وہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور عرض کیا کہ ان 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر لوں، مجھے یہاں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس طرح دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہو جانے کے بعد نکاح ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے گھر بحیثیت داماد خدمت کرنی شروع کر دی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں ہانکنے، انہیں درختوں کے پتے جھاڑ کر کھلانے کے لیے ایک عصا دیا،
جو ساگوان کے درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور پھر انبیاء اکرام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ یہی عصا بعد میں آپ کا معجزہ بن گیا۔ مدت کی تکمیل کے بعد مصر واپسی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میعاد پوری کر لی اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے، طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا، تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ یا چنگاری لاؤں کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس آئے، ندا کی گئی، میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے مقام میں درخت سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ رب ہوں سارے جہان کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال اور 10 سال خدمت کرنے کے متعلق کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ اس کے متعلق امام بخاری اور دوسرے کئی حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، تو آپ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکثر مدت یعنی 10 سال مکمل خدمت کی تھی، کیونکہ 8 سال تو واجب تھے اور اوپر 2 سال مستحب تھے جو پاکیزہ اور زیادہ ثواب کا ذریعہ تھے، اس لیے آپ نے زیادہ ثواب والی مدت کو بھی یقیناً پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا رسول جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ 10 سال جب آپ نے خدمت کے مکمل کر لیے تو آپ نے شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے ملاقات کریں، اور یہ خیال کیا کہ کپتی کے قتل کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب معاملہ بھی کچھ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی، آپ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، ایک سواری اور کچھ بکریاں بھی ساتھ لی، مختصر سامان سفر ضروریات کے لیے ساتھ لیا، اور شام کے بادشاہ کے خطرے کے پیش نظر آپ نے عام راستے کو چھوڑ کر ایک اور صحرائی راستہ اختیار کیا۔ راستہ بھی بھول گئے، آپ کی بکریاں وغیرہ بھی ادھر ادھر ہو گئیں، پانی وغیرہ بھی پاس نہیں تھا۔ طور کی جانب وادی طوا میں جب آپ پہنچے تو جمعہ کی رات کو تو بہت زیادہ سرد تھی، آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، آپ نے طور کی بائیں جانب راستے میں آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ کی چنگاری لے کر آتا ہوں، یا وہاں سے آگ سلگا کر لاؤں تاکہ آگ تاپ سکو اور سردی کم محسوس کرو۔ خیال رہے کہ قرآن پاک میں چنگاری، شعلہ اور شہاب کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی میں چنگاری لے آؤں یا شعلہ لے آؤں، یعنی کوئی ایسی چیز وہاں سے سلگا کر لے آؤں، یا وہاں کوئی آدمی موجود ہو تو اس سے یہ راہ معلوم کر لوں۔ آپ علیہ السلام جب آئے تو دیکھا آگ آہستہ آہستہ شعلے مار رہی ہے، جب قریب آئے تو آگ نے شدت اختیار کر لی، بہت بڑی شعلے مارنے والی آگ نظر آئی۔ عجیب منظر یہ تھا کہ آگ ایک درخت سے نکل رہی تھی، آگ جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اسی طرح درخت کے پتے بھی زیادہ سبز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اسی سوچ میں کچھ دیر تک گم رہے کہ آگ کی شدت کہاں اور درخت کے پتوں کا سبز ہونا کہاں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اگرچہ ذہن نے کوئی فیصلہ نہ کیا، تاہم خیال کیا کہ آگ سلگا کر لے جاؤں۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آگ سلگاؤں تو آگ دور ہوتی جاتی ہے، پھر سوچ میں گم ہوتے جاتے ہیں۔ تنبیہ: آگ کی 4 قسمیں ہیں، ایک وہ جو کھاتی ہے پیتی نہیں، یہ ہے دنیا کی آگ۔ دوسری وہ جو کھاتی بھی ہے اور پیتی بھی ہے، وہ ہے میدا یعنی پیٹ کی آگ۔ تیسری وہ جو کھاتی بھی نہیں اور پیتی بھی نہیں، وہ آگ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی۔ چوتھی وہ آگ ہے جو پیتی ہے کھاتی نہیں، یہ وہ آگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ مبارکہ سے کیا ہے، جس نے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ پیدا کی، جبھی تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ یعنی عرب کے علاقوں میں 2 درخت ہوتے ہیں جو وہاں جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایک کا نام
مرخ اور دوسرے کا نام افار ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے۔ باوجود یہ کہ وہ اتنے تر ہوتے ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہے۔ اس میں رب تعالیٰ کی قدرت کی کتنی عظیم نشانیاں ہیں کہ آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ ایک اور لحاظ پر کہ آگ کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ آگ جس میں روشنی تو تھی لیکن جلانے کی تاثیر نہیں تھی، یہ وہ آگ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ دوسری وہ جس میں جلانے کی طاقت تو ہوگی لیکن اس میں روشنی نہیں ہوگی، یہ جہنم کی آگ ہے۔ تیسری وہ آگ ہے جس میں روشنی بھی پائی جاتی ہے اور جلانے کی طاقت بھی اسے حاصل ہے، یہ دنیا کی آگ ہے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ اس میں روشنی بھی نہیں اور جلانے کی تاثیر بھی نہیں، جو آگ درخت میں رکھی گئی ہے۔ جب ان کی شاخوں کو نہ رگڑیں اس وقت تک اس میں آگ تو ہوتی ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کے عجیب منظر سے سوچ میں گم تھے کہ آپ کو آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل ہوا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم سے یہ علم دے دیا کہ آپ نے آواز کو سن کر سمجھ لیا، یقین کر لیا کہ یہ میرے رب کی آواز ہے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ رب تعالیٰ کی آواز کسی مکان سے نہیں آ رہی تھی، وہ مکان سے پاک ہے۔ اس کی آواز کی کیفیت کو بھی نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب درخت سے آسمانوں کی طرف اٹھنے والے نور کو دیکھا تو اس میں فرشتوں کی تسبیحات کو سنا، اور آپ کو جب یہ آواز دی تو آپ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا، لبیک، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں تیری آواز تو سن رہا ہوں، تجھے دیکھ نہیں رہا، تو کہاں ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تمہارے پیچھے ہوں، تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہوں، اور تم سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ آپ نے تمام وسوسات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی آواز کو اپنے اوپر سے، اپنے نیچے سے، اپنے پیچھے سے، اپنی دائیں طرف سے، اپنی بائیں طرف سے ایسے ہی سن رہا ہوں جیسے سامنے سے سن رہا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کلام مخلوق میں سے کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے جوتے اتار دو۔ ایک تو اس کا مشہور و معروف مطلب یہ ہے، آپ پاکیزہ جگہ آ گئے ہیں جہاں میری تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، اور میں تم سے ہم کلام ہوں، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے جوتے اتار دو۔ ایک اور وجہ جوتے اتارنے کی یہ بھی تھی، حضرت حسن، سعید بن زبیر اور مجاہد کا قول یہ ہے، آپ کو جوتے اتارنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کے قدموں کو اس سرزمین کی برکت حاصل ہو جائے، اور وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ خواب میں جوتا دیکھنے سے مراد زوجہ اور اولاد لیا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ آپ اپنے دل میں زوجہ اور بچے کا خیال نہ رکھو، ان کی طرف مشغول نہ ہو، بلکہ خالص توجہ میری ذات کبریائی کی طرف ہو۔ اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو چھوڑ دو، گویا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ کلی طور پر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اپنے دل کو مستغرق کر دو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔